السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 23 تاریخ اور بلدیاتی الیکشن کا فیز 1 مظفر آباد میں سے مکمل ہوا، اور اس کا دوسرا فیز جو ہے وہ 3 تاریخ کو پونچھ سے اس کا آغاز ہوگا۔ میں ضلع باغ تحصیل تیرکوٹ بالخصوص اہل 14 کی عوام سے مخاطب ہوں، اور اپنے تمام بزرگوں سے، نوجوانوں سے، اپنے جتنے بھی دوست احباب ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ سیاسی کارکن ہوں، کہ 3 دسمبر کا جو الیکشن ہوگا آپ اس کو پرامن ماحول بنائیں، ایک اچھا میسیج دیں کہ یہاں سے جو میسیج آئے، بلکہ پورا آزاد کشمیر، پورا پاکستان، پوری دنیا میں ایک ایسا میسیج آنا چاہیے کہ ضلع باغ تحصیل تیرکوٹ کے بزرگ، نوجوان ساتھی، سیاسی شعور بھی رکھنے والے، پڑھے لکھے اور باادب، با اخلاق اور یہ غیرت مند لوگ ہیں۔ میرے نوجوانوں، آپ لوگوں کے اوپر بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے، آپ لوگوں کے لیے ایک ٹرسٹ ہے، اپنے علاقے کی آپ لوگ نمائندگی کر رہے ہیں، اور ان حالات میں جب اگر دیکھا جائے تو بہت سارے حالات خراب ہیں، لیکن انتظامیہ کے پاس اتنی فورس نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ پہ، ہر پولنگ اسٹیشن پہ وہ فورس بھیجے، لیکن یہ ہماری ابھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے اس کا خود ارینج کرنا ہے اور خود اس کا بندوبست کرنا ہے، اور اپنے علاقے کے اندر، اپنے پولنگ اسٹیشنوں میں ہم نے ایک بھائی چارے والا ماحول کو پیدا کرنا ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں اور سیاسی کارکنوں، آپ لوگوں کے اوپر ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ ہم سب ایک علاقے کے رہنے والے ہیں اور ایک فیملی کی ممبر کی طرح ہیں، اور اس الیکشن میں جو بھی کینڈیڈیٹ جتنے بھی ہیں وہ بھی ہمارے ایک فیملی ممبر ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تمام لوگ اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، اور الیکشن دن کے اندر کسی قسم کی کوئی تلخی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک اچھا پیار والا ایک ماحول ہونا چاہیے، اور ایسا ماحول ہونا چاہیے جس طرح اپنا ایک دوستانہ اور ایک گھر والا ایک ماحول ہوتا ہے، کیونکہ الیکشن کا دن ایک دن ہے، 3 دسمبر صبح سے سٹارٹ ہوگا، شام 5 بجے کے بعد وہ ختم ہو جائے گا، لیکن ہم تمام لوگوں نے، جتنے بھی یہاں پہ ہم لوگ موجود ہیں، چاہے وہ کینڈیڈیٹ ہیں، چاہے وہ ووٹر ہیں، ہم لوگوں نے یہاں پہ رہنا ہے۔ ہمارا یہاں جینا، مرنا، اٹھنا بیٹھنا، خوشی کمی ہماری ایک ہے، اس لیے ہم ایک دوسرے کا عزت کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، اور آپس میں مل جل کے جو ہے نا ایک ایسی پالیسی بنائیں، اور ایک ایسی ایک چیز کا ایسے تعین کریں کہ تمام لوگ آپس سے مل کر مشاورت کر کے ایک ایسا لائحہ عمل اختیار کریں کہ تمام کینڈیڈیٹ آپس میں وہاں پہ بیٹھے رہیں، آپس میں گپ شپ کریں، ہمارے جتنے بھی ووٹر ہیں وہ آپس میں گپ شپ لگائیں، ایک کیمپ کے اندر موجود رہیں۔ یہ بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جماعت اسلامی کا ہے، یہ پی ٹی آئی کا ہے، یہ نون لیگ کا ہے، یہ کس کا ہے، بالکل اس کے اندر یہ تفریق نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، آپ اپنے کینڈیڈیٹ کی ضرور کھل کے سپورٹ کریں، آپ اس کو جتانے کی ہر ممکن کوشش کریں، لیکن بھائی چارے کا دامن کو جو ہے اس کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنے کا، ایک دوسرے کا عزت نفس کا خیال رکھنے کا، اور بالخصوص اپنے علاقے کے ماؤں بہنوں کا، خواتین کا بہت خاص رکھا جائے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ موسم بھی خراب ہے، بعض ہماری خواتین جو بڑی عمر کی ہیں وہ اکثر وہ بیمار ہوتی ہیں، تو میں تمام کینڈیڈیٹس اور ان کی ٹیم سے یہ درخواست کروں گا کہ ایسی خواتین، ہماری مائیں بہنیں جو بیمار ہیں، جو عمر کے حساب سے زیادہ ہیں، ان کو وہاں پہ جو ہے نا لائن پہ نہ کھڑا کیا جائے، بلکہ جس ٹائم وہ گھر سے آئیں، اگر لائن لگی بھی ہے تو ان کو راستہ دیا جائے، ان کو سیدھا اندر لے کے ان کو وہاں پہ ان کا ووٹ جو ہے نا پہلے کاسٹ کر کے ان کو اپنے گھروں میں جانے کی اجازت دی جائے۔
اسی طرح ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو بھی خاص ان کا خیال رکھا جائے. جو ہمارے بزرگ بڑی عمر کے ہیں، جو بیمار ہیں، ان کا خیال رکھیں. اور جس ٹائم بھی آئیں، میں نوجوانوں آپ سے کہ آپ ان کو راستہ دیں. آپ چاہے وہ کسی پارٹی سے کیوں نہ ہو، آپ سب مل کے وہاں پہ آپ نے ایک رول ادا کرنا ہے. آپ نے سب ایک سمجھیں، وہاں پہ آپ نے ایک پارٹی بننا ہے. تو کسی کا بھی پارٹی کا بھی کارکن ہو، وہ اگر کوئی بھی بزرگ ہو، ظاہر ہے کوئی بھی اگر ایک بزرگ ہے وہ ہم سب کا بزرگ ہے. اس لیے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا احترام کریں. اگر وہ بیمار مریض ہیں، کافی عمر ہے، کمزور ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، تو ان کو لائن پہ کھڑا نہ ہونے دیں. بلکہ جس ٹائم وہ گھر سے وہاں پہ پولیس اسٹیشن پہ آئیں، آپ فوری طور پہ جو ہے نا سب مل کے جو ہے نا ان کو راستہ دیں، اندر لے کے جائیں. اگر جو آدمی بغیر سہارے سے اگر نہیں جا سکتے، ان کو پکڑ کے اندر لے کے جائیں اور باعزت طریقے سے وہاں پہ ان کا ووٹ کاسٹ کروائیں اور باعزت سے باہر لے کے آئیں. اگر وہ گاڑی میں ہیں تو ان کو گاڑی میں بیٹھائیں. اگر وہ پیدل سفر کرتے ہیں تو ان کو وہاں پہ پیدل ایسا راستہ دیا جائے تاکہ وہ اپنے ٹائم پہ اپنے گھر میں چلے جائیں. نوجوانوں، آپ نے وہاں پہ جو ہے نا شام تک وہاں پہ رہنا ہے. آپ نے ووٹ آخر میں ڈالو، کیونکہ آپ لوگوں کے اندر اسٹیپنا موجود ہے. لیکن جو ہمارے بزرگ ہیں اور بالخصوص ہماری جو خواتین ہیں، ان کا بہت خاص رکھا جائے. چاہے وہ خواتین بڑی عمر کی ہوں، چاہے وہ خواتین مریض ہوں، چاہے وہ ہماری خواتین چھوٹی ہوں، ان سب کا عزت احترام کیا جائے. اور کوشش کی جائے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے خواتین کو جتنا جلدی ہو سکے ان کو پہلے ووٹ کاسٹ کرائے جائے، تاکہ وہ جلدی ووٹ کاسٹ کر کے وہ اپنے اپنے گھروں میں جائیں. اپنے گھر کا کام کاج کے بھی ظاہر ان کے اوپر، خواتین کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اس لیے الیکشن کے دن انہوں نے ووٹ بھی کاسٹ کرنا ہے، گھر کے کام کاج بھی کرنا ہے. لیکن ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی خواتین کا خاص خیال رکھیں اس دن اور ایک اچھا ماحول پیدا کریں. بالکل ایسا ماحول ہونا چاہیے جس طرح یہاں کوئی دوسری پارٹی نہیں ہے، یعنی ایک سنگل پارٹی ہے. تو اس کا اچھا ماحول، یہاں سے ایک اچھا میسج آنا چاہیے تاکہ ہمارا جو اس الیکشن کا دن ہے، تاکہ ہم لوگ یہ ثابت کریں کہ یہاں پہ ایک سیاسی شعور رکھنے والے لوگ موجود ہیں، جو غیرت مند بھی ہیں، جو ایک دوسرے کا عزت و احترام کرنے والے ہیں اور ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھتے بھی ہیں. اور ہم اپنے رواجوں کو برقرار رکھیں. ہمارے جو پچھلے جو بڑے ہیں، جو ان کے طریقہ کار ہیں، اس کے اوپر اپنے آپ کو چلائیں اور ایک بہترین ماحول، ایک اتنا اچھا میسج دے دیں کہ پتہ لگے کہ یہاں پہ الیکشن ہوئے نہیں ہے. اس طریقے کے ایسے اچھے ماحول میں بالکل کسی قسم میں کوئی تلخی نہیں ہونی چاہیے. اگر کہاں پہ کوئی گڑبڑ ہے، آپس میں مل کر سب مل بیٹھ کے اس کا فیصلہ کریں. کوئی الجھنے کی بات نہیں ہے. یہ الیکشن ایک دن کا ہے. پھر ہم لوگ سب یہاں کے رہنے والے یہاں کے ہیں، یہاں کی خوشی غمی میں ہم سب ایک دوسرے میں ایک فیملی ممبر ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ ہم ایسا الجھیں ایسی چھوٹی سی بات پہ اتنا بڑا ایسا بڑا حادثہ ہو کہ جس کے بعد ہم لوگ کو بعد میں الیکشن کے بعد میں شرمندہ ہو، پھر ہم ایک دوسرے کے سامنے اس کو فیس نہ کر سکیں. میں تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ نوجوانوں، آپ لوگوں کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے. آپ نے انتخابی مہم جس طریقے سے چلانی تھی وہ آپ نے چلا لیا ہے. مزید بھی آپ کے پاس دن باقی ہے، آپ چلائیں. لیکن الیکشن کے دن، جس دن 3 دسمبر ہوگا، اس دن تمام لوگ آپ ایک ہوں گے. کوئی وہاں پہ پارٹی کسی قسم کا کوئی شور شرابہ، ہلڑ بازی، کوئی بدتمیزی، اپنے سے جو بڑے ہیں آپ ان کی عزت کریں، احترام کریں. بڑوں کی ذمہ داری ہے اور چھوٹوں پہ شفقت کریں. چھوٹوں کا بھی خیال رکھیں، ان کا بھی احترام کریں اور مل جل کے آپ ایک ایسا سمپل ایک ایسا ایک میسج دیں کہ ہم لوگ بغیر کسی فورس کے ہم پرامن طریقے سے کوئی بھی کام ہوگا ہم اس کو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو تاریخ آپ کو یاد رکھے گی. اگر آپ نے تاریخ میں ہمیں زندہ رہنا ہے تو اپنی قوم کو زندہ رکھنا ہے، اپنے علاقے کو زندہ رکھنا ہے اور آپ نے پھر یہ رول ادا کرنا ہوگا. اور الیکشن کے دن پیار و محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے نفرتوں کو، بغض کو اپنے اندر سے نکال کر بالکل اپنے آپ کو صاف کر کے الیکشن کے دن آپ وہاں پہ جائیں. کمپین آپ لوگوں نے سب نے کی، سب نے اپنا اپنا زور لگا لیا. مزید بھی جو دن باقی ہیں آپ لگائیں. آپ کے لیے کسی کے لیے کوئی معنی نہیں ہے. ووٹ اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے
جتنی آپ محنت کر سکتے ہیں آپ اس کے لیے محنت کریں. اس کو جو بھی جتانے کا جو جائز طریقہ ہے، سیدھا قانونی ہے، بالکل وہ آپ طریقہ استعمال کریں. لیکن شرط یہ ہے کہ اس ماحول کو خراب نہ کریں، اس ماحول کو اچھا ماحول رہنے دیں، بھائی چارے والا ماحول ہو، تاکہ ایک دوستانہ، آزادانہ، پرامن ہو. یہاں سے جب شام کو جب اس کا اختتام ہو تو اس دن کو 3 دسمبر کو ایک تاریخ کو ہمیشہ اس کو تاکہ زندہ رکھا جائے کہ یہاں کے لوگوں نے 3 دسمبر کو ایک الیکشن والے دن اتنے اچھے ماحول میں یہ الیکشن کرائے کہ ایک بھائی چارے کا جو ہے ان لوگوں نے ثابت دیا. میں امید کرتا ہوں کہ میرے نوجوان اس کے اوپر ضرور غور کریں گے، اور تمام کینڈیڈیٹ حضرات جتنے بھی ہیں ہمارے، تمام ہمارے اپنے کولیگ ہیں، وہ بھی اپنے جو ہے نا اس چیز کا اس چیز کا مظاہرہ کریں گے کہ تاکہ کوئی ایسا سسٹم، کوئی ایسا چیز نہ ہو جس کی وجہ سے یہاں کا ماحول خراب ہو. کوشش کریں کہ اپنے اس ماحول کو پرامن رہے اور امن کا گہوارہ رہے، اور ایک اچھا میسج آئے، اور جو جیتے اس کو مبارک دے، اور جو ہار جائے اس کو بھی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، کیونکہ ہار جیت ایک زندگی کا ایک حصہ ہے. یہاں پہ 8 امیدوار ہیں، اور اس 8 میں سے کسی ایک نے جیتنا ہے، ساتوں نے ہارنا ہے. اور اگر وہ ہاریں، جہاں پہ ان کی اپنی کمزوری ہیں، ان اپنی کمزوری کو اگلے نیکسٹ کے لیے جو ہے وہ تیاری کریں. اور جو جیت جاتے ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری رہتی ہے کہ وہ اپنے ہارنے والے کینڈیڈیٹ کو بھی اپنے ساتھ رکھیں، ساتھ ملائیں، اور اس اپنے علاقے کے لیے تعمیر و ترقی کے لیے سب کو مل جل کر، چاہے وہ ہار جائے، چاہے وہ جیتا ہے، چاہے وہ کسی پارٹی سے ہے، ہم نے اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے، ہماری کوئی پارٹی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمارے اس حلقے کی تعمیر و ترقی کے لیے یکجہتی ہونی چاہیے، ہمیں ایک ہونا چاہیے. اور جب ہمارا علاقہ یہ خوشحال ہوگا، یہاں پہ ترقی کرے گا، یہ کسی ایک پارٹی کا نہیں ہوگا، بلکہ اس میں تمام رہنے والے پارٹی کے برابر کے وہ شہر ہیں، سارے حصے دار ہیں، اور سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب مل کر اس اپنے علاقے کے لیے تعمیر و ترقی کریں. جتنا عرصہ ہو گیا اس علاقے کے ساتھ، اس کے ساتھ پچھلے ماضی میں جو ہوا اس کو بھول کر ایک مستقبل کے بارے میں، مستقبل کے لیے ایک اچھی پلاننگ، اچھی سوچ کے ساتھ ہمیں سامنے آنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے تعاون کرنا چاہیے. اور اپنے علاقے کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں، روڈ کا مسائل سب سے بنیادی ہے، یہاں کا ایجوکیشن کا معاملہ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اس کے علاوہ ہیلتھ کا جو ہے وہ معاملہ وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، پانی کا ایشو ہے، اور اس کے علاوہ بجلی کا ایک نظام ہے، جو بہت سارے یعنی مسائل نہیں ہیں، یہ ملستان ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، اور جن کو حل کرنا یعنی ایک آدمی کی بھی ذمہ داری نہیں ہے. جب تک وہ ایسی تم قوم سب مل کر اگر اس طرف اگر توجہ نہیں دیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے، خدا کے لیے سیاست نہ کریں، مل جل کے اس علاقے کو ایک اپنا ماڈرن ولیج بنائیں، اور اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا اپنا رول ادا کریں. جس کا کوئی جو بھی رول بنتا ہے وہ اپنا رول پلے کرے، تاکہ ہمارا علاقہ خوشحال ہو، ہمارے لوگوں کے اندر ایک روزگار ہو، ان کے اندر دنیا کی جتنی بھی زندگی کی ضرورتیں ہیں تعمیر و ترقی کے حوالے سے وہ ساری یہاں پہ موجود ہونی چاہیے، تاکہ ہماری بچیاں جو ہے یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی پنڈی جا رہی ہیں، کوئی مظفر آباد ہے، کوئی باغ ہے، اگر یہی کالج اگر ہمارا یہاں پہ اگر موجود ہو، اگر ہم سب مل کے اس کے اوپر فوکس کریں تو میرے خیال میں ہماری کوئی بھی بچی یہاں سے باہر نہیں جائے گی. میں امید کروں گا کہ تمام کینڈیڈیٹس اور تمام اس علاقے کے بسنے والی عوام سے، تمام ان کارکنوں کارکنوں ہم سب مل کے اپنے حلقے کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا رول ادا کریں، اور اس میں جو ہے وہ اپنی انا پرستی کو انا نہ بنائیں، بلکہ عوام کی خدمت کے لیے ہمیں سب کو جو ہے نا ایک پیج پہ اکٹھا ہونا چاہیے، اور ایک پیج میں اکٹھے ہو کر اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی کرنی چاہیے. چاہے وہ کوئی بھی اگر جیت جاتا ہے اس کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہیے، اس کے ساتھ شانہ بشانہ مل کے چلنا چاہیے، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگ، حضرات، مرد، خواتین، اس کے اوپر ضرور فکر کریں گے. جذبات ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے پیار و محبت کے ساتھ بھائی چارے کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشن کے دن آپ پولنگ اسٹیشن میں جائیں، اپنے کینڈیڈیٹ کو آپ ووٹ ڈالیں، اور سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالیں. جو اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے جو بہتر کینڈیڈیٹ ہے آپ اس کی جو ہے حمایت کریں، اور جو ہار جاتے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے اس کو جو ہے نا وہ رنجیدہ نہ ہوں،
بلکہ اپنے اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے جو جیت جائے آپ اس کے بازو بنیں. سب مل کر ہمارا مقصد ایک ہونا چاہیے کہ اپنے علاقے کے اندر بالخصوص ہمارا جو یہ وارڈ ایریا ہے جس میں ہمارا روڈ دانیہ ڈاک نار کے نرور ڈوگ بنیا بیسوٹی بولیوٹ تمام چیزیں لگتی ہیں. یہ بہت ہم لوگ پیچھے ہیں. یہ اللہ نے ہم کو سب مسائل بھی دیے ہوئے ہیں. ایک پڑھا لکھا نوجوان میں بھی یہاں پہ دیا ہوا ہے. اللہ نے ہر چیز دی ہے لیکن ہمیں ایک چیز کی کمی ہے جو ہمارا اتحاد اور اتفاق نہیں ہو رہا ہے. ہم ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو رہے. ہماری کوئی ایک پالیسی نہیں بن رہی ہے. ہر آدمی اب جو ہے نا وہ اپنی اپنی ایک پالیسی لے کے وہ چل رہا ہے. ہمیں خدا کے لیے ہمیں ایک پالیسی بنا کے اس عوام پر ان لوگوں پر رحم کرنا چاہیے. میں عوام سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ آپ بھی سب مل کے یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اس علاقے کو بدلنا ہے. اس کے اندر ایک چینج تبدیلی لانی ہے تاکہ ہم مل کے اس علاقے کو اندر تعمیر و ترقی کر سکیں اور اس کے اندر جو ہے نا اس کے اندر بہتری لائیں. جو سہولتیں یہاں پہ نہیں ہیں تاکہ ہم سب مل کر عوام ایک مٹھی کی طرح متحد ہو اور جو کینڈیڈیٹ یہاں سے جیت جاتا ہے اس کے بیک کے اوپر ہم لوگوں نے کھڑا ہونا ہے. اس کے ہر ماز بھی اس کا ساتھ دینا ہے اور اس کو کینڈیڈیٹ جو جیتے گا اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے. وہ اپنا فل ٹائم جو اپنے علاقے کے لوگوں کو دے. اپنے اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے وقف کرے اور 6 مہینے کے اندر اندر اس علاقے کا جو نقشہ ہے اس کو چینج کرے تاکہ ہمارے لوگوں کی بے اعتمادی جو ہے جو وہ اعتماد نہیں کر رہے کسی کے اوپر وہ اس کا فقدان جو ہے وہ ختم ہو سکے. لوگ عوام جو ہے اس کے اوپر ٹرسٹ کریں اعتماد کریں لوگوں کو اعتماد کو باہر رکھیں. اس کے لیے امر جیسی جو اسٹیپ اٹھانے پڑیں گے. تو میں آپ سب سے اجازت چاہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حامی ناصر ہے. الیکشن کے دن مل کر اپنا پیار و محبت والا ماحول کو قائم دائم رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کی سب کی حفاظت کرے.